اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے. اس کو تمام کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خود رب تعالیٰ کو تمام مخلوق پہ حاصل ہے. اس قرآن مجید کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، اس کو یاد کرنا بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کے ساتھ ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے. قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، پڑھنے والے کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور قریب ہوتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ پڑھنے والے کے ہونٹ کے اوپر اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں. اس لیے کہ فرشتوں میں صرف ایک فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام جو قرآن مجید پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں. باقی فرشتے سن تو سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے. اللہ نے یہ نعمت انسانوں کو عطا کی ہے کہ انسان اس قرآن کو پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی اس قرآن مجید کو آسانی سے یاد کر سکتا ہے، بوڑھا بندہ ہے وہ بھی اس قرآن پاک کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے. قرآن مجید لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا راستہ خود بناتا ہے. جیسے دریا جہاں سے گزرتا ہے وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے. دریا کا راستہ کوئی لوگ نہیں بناتے، دریا اپنا راستہ خود بنا لیتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید بھی جہاں پڑھا جاتا ہے یہ لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا راستہ خود بنا لیتے ہیں. کسی نے کہا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی کہ جس نے عرب کی زمین ساری کی ساری ہلا دی. آقا علیہ السلام کے پاس کافر لوگ آتے تھے تو نبی علیہ السلام کوئی لمبی چوڑی ان کے سامنے تقریر نہیں فرماتے تھے. تلا علیہم القرآن، قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرماتے تھے، جو بھی سنتا تھا وہیں بیٹھ جایا کرتا تھا. اللہ نے اس قرآن مجید کے اندر تاثیر ایسی رکھی ہے. ہم تو مسلمان لوگ ہیں، کافر بھی اس قرآن کو توجہ سے سن لیتا ہے، اس کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں، 1984 میں امریکہ گیا ہوا تھا تو مصر سے قاری عبد الباسط رحمہ اللہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، جن کی ہم لوگ تلاوت سنتے ہیں، ان کے کلپ ملتے ہیں، کتنی بہترین انداز میں وہ تلاوت کرتے ہیں. تو قاری صاحب تلاوت کرتے تھے، اسی تلاوت کے بعد ہمارے حضرت فرماتے میں کچھ نہ کچھ بیان کر دیتا تھا. تو ایک موقع پر لوگوں نے قاری صاحب سے سوال کیا، قاری صاحب آپ اتنے بہترین انداز میں تلاوت کرتے ہیں کہ آپ کی تلاوت سننے کے لیے لوگ کی ریاستوں کا سفر کر کے آتے ہیں، کیا آپ نے اس قرآن مجید کا کوئی معجزہ بھی دیکھا ہے؟ تو قاری صاحب فرمانے لگے ایک معجزہ نہیں، میں نے سینکڑوں معجزے دیکھے. قاری صاحب کوئی ایک آدھ ہمیں بھی سنا دے. تو قاری صاحب فرمانے لگے یہ اس زمانے کی بات ہے جب روس دنیا کے اوپر چھایا ہوا تھا، اس کا حکم چلتا تھا جیسے آج امریکہ کی چلتی ہے. اس زمانے میں روس کی طرف ہمارے ملکوں کے صدر اور وزیر اعظم جایا کرتے تھے، ان سے مشورہ لینے کے لیے جایا کرتے تھے کہ ہم اپنا ملک کیسے چلائیں. تو قاری صاحب فرماتے ہیں ہمارے ملک کے صدر صاحب تھے جمال عبد الناصر، وہ روس گئے ہوئے تھے. تو ان لوگوں میں اجلاس ہوا، اجلاس کے بعد کچھ وقت رکھا ہوا تھا آپس میں مل بیٹھ کے بات چیت کے لیے. تو اس وقت کے اندر اب خالی وقت ہو گئی اور بات ملتی نہیں ہے تو لوگ جیسے مدرسوں مولیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو اس زمانے میں یہ بات ہوتی تھی کہ ان کے پاس وقت تھا، ان لوگوں نے اسلام کے اوپر تنقید کرنی شروع کی. اور یہ اسلام تو بنیاد پرستی سکھاتا ہے، یہ تو دہشت گردی سکھاتا ہے. ارے جمال عبد الناصر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اس قرآن کو لیے پھر رہا ہے،
تو ہماری تھیوری پڑھ، ہماری سرخ کتاب پڑھ، تیرے ملک کے اندر سائنسی ترقی ہو جائے گی، سڑکوں کے جال بن جائیں گے، ایئرپورٹ بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ صدر صاحب جمال عبد الناصر جواب تو دیتا رہا، لیکن ان دہریہ لوگوں کو مطمئن نہ کر سکا۔ سوچا آئندہ جب بھی کبھی آنا ہوگا میں اپنے ساتھ کسی عالم کو لے کے آؤں گا۔ تو قاری عبدالباسط رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب وہ دوبارہ جانے لگے روس، تو انہوں نے مجھے فون کیا، قاری صاحب آپ نے فلان دن کو میرے ساتھ روس جانا ہے۔ میں نے کہا صدر صاحب عبدالباسط تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ جائے سوریہ جائے، پاکستان جائے، کسی اسلامی ملک میں جائے جہاں لوگ اس کا قرآن سنیں۔ وہ روس کے لوگ تو قرآن کو نہیں مانتے، وہ اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتے، وہ تو رب تعالیٰ کی ذات کو بھی نہیں مانتے، تو عبدالباسط کا وہاں کیا کام ہے؟ نہیں قاری صاحب آپ نے میرے ساتھ جانا ہوگا۔ کہتے خیر ہم مقررہ تاریخ پر روس پہنچ گئے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد کچھ وقت رکھا ہوا تھا آپس میں بات چیت کے لیے، تو اس وقت میں ہمارے صدر صاحب نے ہمت کی اور ہمت کر کے کہا یہ جو میرے ساتھ ساتھی آئے ہوئے ہیں نا، یہ آپ کو کچھ سنائیں گے۔ بھی کیا سنائیں گے؟ یہ قرآن سنائیں گے۔ اچھا جی سنائیں۔ قاری صاحب فرماتے میری عادت ہے جب میں تلاوت کرتا ہوں تو اپنی آنکھیں بھی بند کر لیتا ہوں اور کانوں میں انگلیاں دے کر کان بھی بند کر کے میں تلاوت کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ان کو کلپ۔ فرماتے اسی طریقے سے میں نے تلاوت شروع کی، وہی دو رکوع سورہ طٰہٰ کے پڑھے جن کو سن کر کسی زمانے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تھے۔ فرماتے اب میں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کانوں میں انگلیاں دے کر میں تلاوت کر رہا ہوں۔ جب یہ دو رکوع پورے ہو گئے میں نے آنکھیں کھولی، کانوں سے انگلیاں نکالی، تو میں نے کیا دیکھا؟ میرے سامنے جو دہریہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ زار و قطار رو رہے تھے۔ ہمارے صدر صاحب نے پوچھا بھئی آپ لوگ رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں ہے تمہارے ساتھی نے کیا پڑھا ہے، بہرحال جو کچھ بھی پڑھا ہے اس نے ہمارے دلوں کو نرم کر دیا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے ہیں۔ کافر بھی اس قرآن کو توجہ سے سنتا ہے، اس کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ میری بات سے ناراض نہ ہوئیے گا، ہم تو پورا قرآن سن لیتے ہیں، الف لام میم سے لے کے والناس تک ہمیں حافظ صاحب پورا قرآن سناتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ سوچنے کی بات ہے نا، کافر سنتا ہے اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ مومن بندہ، کلمہ پڑھنے والا بندہ پورا قرآن سن لیتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب دل کے اوپر گناہوں کی میل کو چیل جمع ہو تو اس بندے کو قرآن کی نورانیت کا احساس نہیں ہوتا، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ نماز کی چاشنی کس کو کہا جاتا ہے، سجدے کا سرور کیا ہوتا ہے، قرآن کی آیات پڑھنے کی لذت کیا ہوتی ہے، اس سے ناشنا ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، توبہ طائب ہو جاتا ہے، پھر دل صاف ستھرا ہوتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے قرآن پڑھنے کی لذت کیا ہے، راتوں کو اٹھ کر مناجات کرنے کی لذت کیا ہے، اللہ کے حضور رونے کی لذت کیا ہے۔ ہمیں ہنسنے کا تو پتہ ہے نا، لیکن رونے کی لذت کا نہیں پتہ۔ جس بندے کو اللہ کے سامنے رونا آ جاتا ہے وہ پھر بندہ کسی کے سامنے رویا نہیں کرتا۔ لوگوں کے سامنے وہی بندہ روتا ہے جس کو اپنے اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا۔ جو اپنے اللہ کے سامنے رونا جانتا ہے وہ پھر کسی کے سامنے رویا نہیں کرتا۔ دیکھیے چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، اس کو پیاس لگتی ہے روتا ہے، بھوک لگتی ہے روتا ہے، بیمار ہوتا ہے روتا ہے، سردی گرمی لگتی ہے روتا ہے۔ اس کے رونے کی وجہ سے اس کے کام حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھوک لگتی ہے روتا ہے، دودھ کا بندوبست ہو گیا، پیاس لگی رویا، پانی کا بندوبست ہو گیا، سردی لگی رویا، گرم لباس کا بندوبست ہو گیا، گرمی لگی رویا، ہوا کا بندوبست ہو گیا۔ یعنی جس چیز کی اس کو ضرورت پڑتی ہے وہ ایک ہی کام کرتا ہے، روتا ہے۔ یہاں سے کسی اللہ والے نے نکتہ نکالا، اے انسان جب تجھے اللہ کے سامنے رونا آتا تھا، رب تعالیٰ تیرے رونے کے سبب تیرے سب کام حل کر دیا کرتے تھے۔ جب اسے تو نے رونے کو بلا دیا، اللہ نے بھی تیرے سب کاموں کو اٹکا دیا۔ تو آج اس محفل میں ارادہ کریں، چونکہ قرآن مجید کی تکمیل بھی ہوئی ہے، رمضان کی رات ہے،
دعاؤں کی توبہ کی قبولیت کا وقت ہے، ہم آج ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک صاف فرمائیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یار مولوی صاحب کی بات تو اچھی لگ رہی ہے لیکن یار میری کیا توبہ، میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ جب اس قسم کا خیال آئے سمجھ لیں یہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے۔ اتنا کوئی باپ اپنے بھاگے ہوئے بیٹے کے واپس آنے کا انتظار نہیں کرتا، کوئی ماں اپنے ناراض بیٹے کے راضی ہونے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا انتظار رب تعالیٰ اپنے گنہگار بندے کی توبہ کا کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی میرا بندہ توبہ کرے گا، میں اس کی توبہ قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ بندہ سچے دل کے ساتھ کہتا ہے نا اللہ میری توبہ، دیکھیے یوں منہ کھلتا ہے نا اس کا توبہ کرتے ہوئے، توبہ منہ کھلتا ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے ہمارا اللہ اتنا کریم ہے، جب بندہ توبہ کرتے ہوئے منہ کھول رہا ہوتا ہے اللہ پورا منہ کھولنے کا انتظار نہیں کرتا، ابھی آدھا ہی منہ کھلا ہوتا ہے، رب تعالیٰ اسی وقت توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو ہمارا رب بہت کریم ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک بندہ تھا نا، مثال دے رہا ہوں آپ کو، مثال کے طور پہ یہاں آ رہا تھا، آپ کے یہاں اس محفل میں آ رہا تھا، باہر روڈ سے گزرا تو وہاں گٹروں بن رہا تھا، وہاں کسی نے اینٹیں رکھی ہوئی تھی گزرنے کے لیے تاکہ نمازی لوگ یہاں سے گزر جائیں۔ اب اس نے پاؤں رکھا تو وہ وزن برقرار نہ رکھ سکا، نیچے گر گیا۔ نیچے گرا تو وہاں تو سب گندگی تھی، گندا پانی تھا، گٹر کا پانی تھا، تو سارے کپڑے اور جسم اس کا گندا ہو گیا۔ اب اس نے سوچا کہ میں یہاں جانے کے تو قابل نہ رہا محفل میں، پیچھے بھی بازار ہے، کیا کروں، لوگ مجھے دیکھیں گے، گن کھائیں گے، بدبو اٹھ رہی ہے میرے جسم سے۔ مثال دے رہا ہوں، قریب میں کوئی نالہ بہ رہا ہے، دریا بہ رہا ہے، اس نے سوچا چلو میں اس نالے میں اس دریا میں جا کر ایک ڈبکی لگا لیتا ہوں تاکہ میرے کپڑے صاف ہو جائے، میرا بدن صاف ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ دریا کے اوپر جا کے کھڑا ہو گیا، دریا کے اوپر اس کے کنارے کھڑا ہوا کہ امی میں چھلانگ لگاؤں، ڈبکی لگاؤں، لیکن ڈبکی نہیں لگا رہا۔ کافی دیر ہو گئی ہے کھڑا ہے، ڈبکی نہیں لگا رہا۔ دریا پوچھتے ہیں جناب کیسے آنا ہوا تھا، کیا بات ہے، کیا کھڑے سوچ رہے ہو؟ کہتا تم دیکھ رہے ہو میری کیا حالت ہے، میں نے سوچا تمہارے اندر ایک ڈبکی لگا لوں تاکہ میں پاک صاف ہو جاؤں، لیکن خیال ہی آ رہا ہے کہ اگر میں نے تمہارے اندر ڈبکی لگا لی کہیں تمہارا پانی ناپاک نہ ہو جائے، کہیں تمہارا پانی ناپاک نہ ہو جائے۔ آگے سے دریا مسکراتا ہے، دریا مسکراتا ہے، کہتا ہے ارے تو ایک ہے، تیرے جیسے ہزاروں آ جائے نا بیک وقت میرے اندر ڈبکی لگائے، میں سب کو پاک بھی کر دوں گا، خود بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ ہم جتنا چاہیں گناہوں میں ڈوبے ہوں، اللہ کی رحمت کا دریا بڑا وسیع ہے۔ ہم ایک دفعہ بھی توبہ کریں گے، رب تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صرف معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ اس کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما لیتے ہیں۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ کہاں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، سچی توبہ کی، اللہ نے گناہ بھی معاف فرما دیے بلکہ اس کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ دعا فرما رہے ہیں، اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے ایسے بندے کو دیکھوں جو سب سے زیادہ آپ کا نافرمان ہو۔ فرمایا اچھا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے گلی کے آخر میں چلے جاؤ، وہاں جو بندہ بیٹھا ہوا اس کو دیکھ کے آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، سارے گناہ اس کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ دیکھ کے آگے کچھ عرصے کے بعد پھر خیال آیا مولا میرا دل یہ چاہتا ہے میں آپ کے ایسے بندے کو دیکھوں جو سب سے زیادہ نیک ہو۔ فرمایا میرے پیارے اسی جگہ چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، دیکھا وہی بندہ بیٹھا ہوا ہے، یا اللہ یہ تو سب سے بڑا گناہگار، سب سے بڑا نافرمان۔ فرمایا نہیں، ایک وقت تھا یہ سب سے بڑا نافرمان تھا، آج یہ سب سے بڑا نیک انسان ہے۔ یا اللہ وہ کیسے کہ ایک دفعہ یہ اپنے گھر آیا، بیوی کے ساتھ کسی بات میں جھگڑا ہو گیا، بیوی نے اس کو کوئی تانا دیا سابقہ زندگی کا، اس کے دل کے اوپر ایسی چوٹ لگی کہ یہ سیدھا میرے در پہ آیا، ایسی سچی توبہ کی، وہ پہاڑوں کے برابر جو اس کے گناہ تھے نا، میں نے توبہ کی برکت سے پہاڑوں کے برابر نیکیوں سے تبدیل کر دیا۔ آج یہ دنیا کا سب سے بڑا نیک انسان ہے۔ تو یہ نہ سوچئے گا ہمارے گناہ زیادہ ہیں،
اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کی بخشش کروں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ رب العزت نے اس امت کی بخشش نہ کرنی ہوتی، رب تعالیٰ کبھی بھی اس امت کو رمضان کا مہینہ اور سورۃ اخلاص نہ عطا فرماتا ہے۔ وہی رمضان کا مہینہ دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ رب تعالیٰ ہماری بخشش چاہتا ہے، وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی بہانہ مل جائے میں اپنے بندے کی بخشش کروں، چونکہ رب تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ ذاتی محبت ہوتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کوئی بہانہ اختیار کر لے، میں اس کو فرشتوں کے سامنے دکھاؤں کہ دیکھو صحیح گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا لیکن کیسی توبہ کر رہا ہے، دیکھو نا کیسی دعا کر رہا ہے، میں اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے بندو 11 مہینے تک شیطان تم سے گناہ کرواتا تھا نا، تو میں نے اس کو بندوا دی ہے، اس کو تو میں نے سمندر کے اندر پھینکوا دی ہے، اب خوب نیکیاں کر لو تاکہ تم اس کی چھوٹنے سے پہلے نیک بن چکے ہو، تمہارے سارے گناہ دھل چکے ہو۔ پریشان نہ ہونا کہ دن تھوڑے ہیں، ہمارے گناہ زیادہ ہیں، نہیں، ارے تم نفل پڑھو گے فرضوں کے برابر ثواب عطا کر دوں گا، فرض پڑھو گے میں 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ نیکی کرتا ہے نا تو کم از کم ثواب کتنا ہوتا ہے؟ 10 گنا۔ یہ رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کتنا جی؟ 10 گنا۔ لیکن اخلاص کے ساتھ نیکی کی کتنا ثواب؟ 700 گنا۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ 700 گنا کا فیصلہ ہوا ہے اس امت کے لیے کہ اس کے اخلاص کے ساتھ کرے تو 700 گنا تک اس کا ثواب بڑھا دیا جائے، ہم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعاؤں میں مشغول ہو گئے، یا اللہ میری امت کے ثواب کو اور بڑھا، یا اللہ میری امت کے ثواب کو اور بڑھا۔ فرمایا میرے محبوب پریشان نہ ہو، میں تیری امت کو اپنی مرضی سے عطا کروں گا، میں تیری امت کو اپنی مرضی سے عطا کروں گا۔ واللہ وفى الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ اکبر۔ گویا رب کریم پروردگار چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کی بخشش کروں۔ میرے بندو میں اس کے اوپر بس نہیں کروں گا، تم رمضان کے دن راتوں کے دعائیں کرو گے نا، میں اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا شروع کر دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے رمضان کی ہر رات ہر دن بندے مومن کی دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا لازمی قبول کر لی جاتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کے سامنے دعائیں کرتے رہیں، ہماری دعائیں لازمی قبول ہوں گی۔ دیکھیے 30 دن ہیں 30 راتیں ہیں، 60 دعائیں تو یوں قبول ہو جائیں گی۔ اور فرمایا افطار کے وقت میں تم جو بھی دعا کرو گے نا، میں اللہ تمہاری دعا میں نے قبول کر لوں گا۔ دیکھیے ہمارے بزرگ صاحب، ہمارے امام صاحب، ہمارے پیر صاحب ہمیں یہ کہیں کہ ابھی الہام ہوا ہے کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کے ہے، تو ہم سب لوگ رو کے دعائیں کر رہے ہوتے نہیں کر رہے ہوتے؟ کیوں؟ کہ ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، یہ غلط بات نہیں کرتے۔ باہر سے ایک بندہ آیا، دیکھا کہ اندر لوگ بیٹھے رو رہے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی کیا بات ہے، آپ لوگ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتے ہیں ہمارے حضرت صاحب نے، ہمارے پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ وقت کیا ہے؟ دعا کی قبولیت کا ہے، اس لیے ہم رو کے دعائیں کر رہے ہیں۔ محترم دوستو بزرگوں، سارے پیروں کے بڑے پیر، سارے ولیوں کے سردار، سارے نبیوں کے سردار امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت بندہ مومن جو بھی دعا کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی دعا منہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ہمیں کتنی اہتمام کے ساتھ اس وقت کے اندر دعائیں کرنی چاہیے۔ تو آئندہ خیال رکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ وقت ضائع نہ ہو جائے، کہیں پکوڑے کھانے میں، پکوڑے کی تیاری کروانے میں، کہیں کباب تیار کروانے میں، اور یہ کیا کیا آپ نے دسترخوان کبابوں سے خالی پڑا ہوا ہے، ارے تم نے کباب کیوں نہ بنائے، فلاں چیز کیوں نہ لے کے آئے؟ بھائی یہ چیزیں ہم پورے سال کھاتے رہتے ہیں، یہ وقت چیزیں کھانے کا نہیں ہے، یہ وقت اللہ سے مانگنے کا ہے۔ ہم عورتوں سے کہیں کہ دیکھو جو بھی افطاری ہے نا کم از کم 15-20 منٹ پہلے تیار کر کے دسترخوان کے اوپر لگا دو، آپ لوگ بھی بیٹھ جاؤ، ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، بچوں کو بھی بٹھا لیتے ہیں، یہ وقت اللہ سے مانگنے کا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب لوگ اس وقت کو قیمتی بنائیں گے۔ میرے بندو میری چاہتی ہے کہ تمہیں بہت اونچا مقام ملے، تم اگر اعمال کے ذریعے وہاں نہیں پہنچ پاؤ گے نا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں ساری مخلوقات کو دعاؤں میں لگا دوں گا۔ چنانچہ روزہ دار بندے کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اڑتے ہوئے پرندے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، سمندروں میں مچھلیاں دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، بیلوں میں چیونٹیاں دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ میں ان مخلوقات کی دعاؤں کو
تمہارے حق میں قبول کر کے تمہارے درجات کو بلند کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن اسی بھی بس نہیں کروں گا، میں ساتھ ساتھ تمہیں ایسی راتیں بھی عطا کروں گا، ان راتوں کے اندر عبادت کر لو گے، میں اللہ صاحب کا سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور میں نے بخشش کے اتنے دروازے کھول دیے ہیں، فرمایا کہ رمضان کی ہر رات، رمضان کی ہر رات، ہر دن قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر رب تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے، جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی ملتی ہے۔ قبیلہ بنو کلب بکریاں رکھنے کے اندر مدینہ منورہ میں مشہور قبیلہ تھا، ہر بندے کی 500، 1000، 2000 بکریاں ہوتی تھی۔ جب یہ بکریاں باہر نکلتی تھی چرنے کے لیے تو پوری مدینہ کی وادی بھر جاتی تھی۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے بکریوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا صحابہ سے، میرے صحابہ رمضان کی ہر رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر رب تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ میں اس کے اوپر بس نہیں کروں گا، میرے بندوں میں بہت کریم ہو، میں تمہیں ایسی رات بھی دے دوں گا، تم اس رات کے اندر عبادت کرو گے نا، میں 83 سال عبادت کا ثواب عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کئی لوگ ہوتے ہیں شب قدر کی بھی قدر نہیں کرتے، اس کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اچھا میں چونکہ بہت کریم ہوں، میں رمضان کی آخری رات بھی تمہیں دیکھتا رہوں گا، میں رمضان کی آخری رات بھی تمہارا انتظار کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے جتنے لوگوں کی بخشش پورے رمضان میں ہوتی ہے، اتنی تعداد کے اندر رمضان کی آخری رات بخشش ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسا بھی غافل تھا کہ اس نے رمضان کی آخری رات بھی قدر نہیں کی، اس کی بھی قدر نہیں کی، حتیٰ کہ عید کے دن آ گیا۔ کون سا دن آ گیا جی؟ عید کے دن آ گیا، اچھے اچھے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہن لیے، خوشبوئی لگا دی، عطر لگا دیا، اب چل پڑے کہاں؟ عیدگاہ کی طرف۔ عیدگاہ کے دروازے کے اوپر وہاں فرشتے کھڑے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو یہ باقی لوگ، انہوں نے تو رمضان کی قدر کی ہوئی ہے، دن کو روزے رکھے ہوئے ہیں، راتوں کو تراویحیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن بیچ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن نے رمضان کی قدر نہیں کی، رمضان کی قدر نہیں کی۔ ان لوگوں کے لیے کون سی عید آ گئی ہے؟ ان کے لیے تو وعید ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ وعید ہے۔ اب یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن نیکوں کے درمیان یہ بھی چلتے جا رہے ہیں، عیدگاہ میں پہنچ گئے۔ اب عیدگاہ میں امام صاحب نے عید کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد امام صاحب نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسی امام صاحب نے سلام پھیرا نا، اوپر سے آواز آئی، قوموا مغفور لکم، تم سب اس حال میں اٹھ جاؤ کہ میں اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن کوئی ایسا بدبخت بھی تھا کہ جس نے عید کی نماز بھی نہ پڑھی، عید کی نماز بھی نہ پڑھی۔ ایسے لوگوں کے لیے وہ بد دعا ہے جو بد دعا جبرائیل امین نے دی تھی آقا علیہ السلام کے سامنے آ کر کہ تباہ و برباد ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس کے اوپر پورا رمضان کا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اور آگے امین کہنے والے کون ہیں؟ آقا علیہ السلام۔ دیکھیے کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو آ کر کوئی بندہ بد دعا دے، کوئی ماں برداشت کر سکتی ہے؟ نہیں برداشت کر سکتی۔ اگر سامنے والا بندہ کچھ زیادہ ہی خطرناک قسم کا ہے، یہ زبان سے تو کچھ نہیں کہتی، دل میں کہتی ہے اللہ تجھے تباہ و برباد کرے، تو کون ہوتا ہے میرے بیٹے کو بد دعا دینے والا؟ آقا علیہ السلام ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں، ان کے سامنے جبرائیل امین آ کے بد دعا دے رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آمین، ہاں جبرائیل ایسی ہو جیسے آپ کہہ رہے ہو۔ آخر کی وجہ تو ہوگی نا، علماء فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اتنی رحمتیں اور برکتیں اتر رہی ہوتی ہیں، کوئی غافل سے غافل بندہ ہے اگر وہ ذرا سی بھی توجہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اتنا غافل ہو گیا کہ اس نے ذرا سی بھی پرواہ نہیں کی، لہٰذا یہ اس قابل ہے کہ یہ تباہ و برباد ہلاک ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدھا مہینہ تو گزر گیا، آدھا رہ گیا۔ رمضان کا تو ایک لمحہ ہی بہت قیمتی ہے، ایک لمحہ ہی بہت قیمتی ہے۔ رب تعالیٰ جو بقیہ دن ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ دیکھیے جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا
تو رب تعالیٰ اس کی پکار کو ضائع نہیں ہونے دیتے. جیسی سچے دل کے ساتھ پکارتا ہے رب تعالیٰ اس کی پکار فوراً سن لیتے ہیں. ہم بھی دعائیں کریں. الہی عبدک العاصی عطاکا، اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے در پہ حاضر ہے. مقرم بالذنوب وقد دعاکا، اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے. پیارے اللہ آپ سے یہ دعا کر رہا ہے. فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ، اللہ اگر آپ معاف فرما دیں گے یہ آپ کی شان کے لائق ہے. فَإِن تَدْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمُ سِوَاكَ، اللہ جیسے آئے تھے اگر ویسی خالی خلی واپس لٹا دیا، آپ کے علاوہ کون ہے جو میرے اوپر رحم کرے گا؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ توبہ کی قبولیت کا وقت ہے. میں توبہ کے کلمات پڑھا دیتا ہوں سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. یہ توبہ کے کلمات میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ رب تعالی ہم سب کے سابقہ سب گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں نیکوکاری والی زندگی نصیب فرما دے. پہلے میں خطبہ پڑھتا ہوں، اس کو سنیے گا، پھر جو کلمات پڑھاؤں گا سچے دل کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ یہ کلمات پڑھیے گا. رب تعالی ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کے پڑھنے سے ہم سب لوگ توبہ طائب ہو چکے ہیں. یقین جانیے اگر سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہم نے یہ کلمات پڑھے ہیں اللہ رب العزت نے سابقہ سب گناہ کو معاف فرما دیا ہے. ابھی ہم یوں بیٹھے ہوں جیسے بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. آئندہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ. چند معمولات ہیں، وظائف ہیں، اگر ہم ان کی پابندی کر لیں گے اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے. گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں بٹھا دیں گے. اس میں سے پہلی چیز ہے استغفار کرنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھ لیں. زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا چاہیں زیادہ پڑھیں. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا جلدی فائدہ ہوگا. فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. گناہ زیادہ ہیں، استغفار کرو گے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، میں اللہ تمہیں رحمتوں کی بارشیں عطا کروں گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں اللہ تمہاری مالی تنگ دستی بھی دور کروں گا، تمہیں نرینہ اولاد بھی عطا کروں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میں اللہ تمہیں اچھی فصلیں بھی دوں گا، تمہیں پینے کے لیے نہریں اور چشمے بھی عطا کروں گا. یعنی جس زمانے کے اندر بندہ کسی قسم کی ٹینشن کے اندر گھرا ہوا ہے، گھر کی ٹینشن ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، اولاد کی پریشانی ہے، جس قسم کا کوئی مسئلہ ہے، اگر چند دن کثرت کے ساتھ استغفار کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں. یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، میں قصہ کہانی نہیں سنا رہا، میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں. میں اپنے ہر بیان کے بعد لوگوں کو تفصیلاً یہ استغفار کا عمل بتاتا ہوں. جو بھی اس پہ عمل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں. ایسے ایسے لوگ جو خودکشی کے اوپر اترے ہوتے ہیں ان کو میں یہ استغفار کا عمل بتاتا ہوں، رب تعالیٰ خودکشی سے بچا لیتے ہیں. ایک شعر میں میرا بیان تھا تو ایک بندہ بیان کے بعد میرے پاس آیا اور روتا ہوا. کہنے لگا حضرت میں اپنی زندگی سے بہت تنگ آ چکا ہوں، دل چاہتا کسی پہاڑ سے چھلانگ لگا دوں، دریا میں چھلانگ لگا دوں، میں اتنا پریشان ہوں.
میں نے اس سے کہا دیکھو چند دن استغفار کی کثرت کر لو، اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ رب تعالیٰ تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ بھائی کتنا پڑھ لوں؟ میں نے کہا 1.25 دفعہ استغفار پورا کرو، روز 2-3 ہزار 4,000 مرتبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا کام کاج کرتے ہوئے پڑھ لو، مجھے اللہ سے امید ہے کہ ابھی تمہارا یہ استغفار 1.25 دفعہ پورا نہیں ہوگا، اس سے پہلے تمہارا کام پریشانی حل ہو جائے گی۔ خیر نے پڑھنا شروع کر دیا ہوگا، 2-3 ہفتے کے بعد وہاں قریب میں میرا بیان تھا، تو میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا وہ بندہ، میں نے کہا بھائی بتاؤ تیرے ساتھ کیا گزری؟ کہنے لگا حضرت ابھی میں نے آدھا بھی نہیں پڑھا تھا، اللہ نے میری پریشانی دور فرما دی۔ یہ آپ کے لسبلا چوک پہ نا میں عرصہ پہلے آیا ہوا تھا، وہاں میں نے جمعہ پڑھایا، جمعے کی نماز کے بعد میں نے جیسے سلام پھیرا تو ایک بندہ پیچھے پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کے میرے پاس آیا، میں سمجھا شاید دعا کے کہہ رہا ہوگا، یہ اعلان کروا رہا ہوگا۔ میں کہ جناب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پیر صاحب آپ ہماری اس مسجد میں 1-2 مہینے پہلے بھی آئے تھے؟ میں نے کہا آیا تھا، وہ میں نے آپ کو بتلایا تھا نا کہ میرے مکان کے اوپر کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، 22 سال ہو چکے ہیں، چھوڑنے بھی نہیں آ رہا، کورٹوں کے چکر لگ رہے ہیں، وکیلوں کی فیسیں بھر کے، اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ میں اپنے گھر کا سامان فروخت کرنے کے اوپر آ گیا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دو۔ تو آپ نے کہا تھا کہ 1.25 دفعہ استغفار پورا کرو، تو میں نے اس سے پوچھا اچھا کیا آپ نے 1.25 دفعہ استغفار پورا کر لیا؟ نہیں پیر صاحب چند دن ہی پڑا تھا، وہ بندہ خود ہی چابی لے کے میرے پاس آ گیا۔ نہیں اگر میں آپ کو یہ کارگزاریاں سنانی شروع کروں نا استغفار کی، 2-3 گھنٹے اسی میں گزر جائیں گے۔ مختصر یہ کہ اگر میں نے 100 بندوں کو یہ استغفار کا عمل بتایا ہے، الحمدللہ 95 نہیں 97% لوگوں نے مجھے واپس جواب ہی دے دیا کہ اللہ نے ہماری پریشانی دور فرما دی ہے۔ تو جس قسم کی کوئی ٹینشن پریشانی ہو، کہیں بھی جا کے رونے کی ضرورت نہیں ہے، چند دن اپنے پروردگار کے سامنے خوب استغفار کی کثرت کریں، اللہ رب العزت ہماری پریشانی دور فرما دے گا۔ البتہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز ہے آقا علیہ السلام کے اوپر درود شریف پڑھنا۔ نبی علیہ السلام نے درود شریف خود سکھائے ہیں، ایک مختصر سا درود شریف ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کتنا مختصر سا درود شریف ہے، 10 منٹ میں تسبیح ہو سکتی ہے۔ اگر ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے نا معاشر کے میدان میں جب حساب کتاب چل رہا ہوگا تو اچانک آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کو آواز دیں گے، چونکہ آدم علیہ السلام کا قد اونچا تھا نا، دنیا کے اندر بھی ان کا قد 138 فٹ تھا، ہو سکتا ہے وہاں کرامتاً بھی اپنی ساری اولاد کو دیکھ رہے ہو۔ تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اچانک مجھے آواز دیں گے معاشر کے میدان میں، کہیں گے یا احمد، میں کہوں گا یا ابا البشر، اے انسانوں کے ابا، آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ احمد تیرے امتی کو جہنم کی طرف فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جیسی میں یہ بات سنوں گا تو میں اپنی چادر کو مضبوطی سے باندھوں گا اور ان کے پیچھے تیز تیز بھاگوں گا، آوازیں دوں گا، روکو اس کو، یہ میرا امتی ہے۔ وہ کہیں گے ہم رک نہیں سکتے، ہم جہنم کے ذمہ دار فرشتے ہیں، زبانیہ ہمارا نام ہے، جو ذمہ داری لگتی ہے اس کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قربان جائیے آقا علیہ السلام پر، فرماتے ہیں جب رکیں گے نہیں نا تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں اپنا ہاتھ داڑھی کے اوپر رکھوں گا اور یوں عرش کی طرف دیکھوں گا۔ عرب میں نا کوئی بندہ دوسرے کے سامنے داڑھی کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے تو دوسرا بندہ سمجھ جاتا ہے یہ معذرت کر رہا ہے، جیسے ہمارے کوئی ٹھوری پکڑ لیتا ہے، کوئی ہاتھ جوڑ لیتا ہے، ہر علاقے کے اپنا اپنا رواج ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام پیارے انداز میں، آسان انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ میں داڑھی کے اوپر ہاتھ رکھوں گا، عرش کی طرف دیکھوں گا اور میں عرض کروں گا اللہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ میں تجھے امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا، اللہ میرے امتی کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آواز آئے گی رک جاؤ، محمد کی بات کو سنو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں کہوں گا اس کو واپس لے کے آؤ یہاں ترازو کے پاس، جب ترازو کے پاس واپس لے کے آئیں گے پھر میں کیا کروں گا؟ میں اپنی چادر کے کونے سے ایک کاغذ کا پرزہ نکالوں گا، وہ اتنا چھوٹا سا ہوگا جیسے یہ انگلی کا پورا ہوتا ہے، اس کو میں نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دوں گا۔ جیسی نیکیوں والے پلڑے میں رکھوں گا تو نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، اعلان ہو جائے گا کہ یہ بندہ اب نیک بن گیا ہے، لہٰذا اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ جنتی فرشتے آ جائیں گے لے جانے کے لیے، یہ کہے گا ذرا رک تو جاؤ، مجھے پتہ تو کرنے دو یہ نورانی چہرے والا یہ پیارا انسان کون ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ سوچ کے وہ میرے قریب آئے گا، مجھے کہے گا اے نورانی چہرے والے انسان، اے پیارے انسان آپ کون ہیں؟
میں بتاؤں گا میں تمہارا نبی محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تم دنیا میرے اوپر درود پڑھتے تھے, میں امانت رکھتا رہتا تھا. آج جب میں نے دیکھا کہ تم پھنس گئے ہو, وہ امانت میں تجھے واپس لوٹا دی. تو اگر ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے, کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھیں گے انشاءاللہ. تیسری چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا. ہر روز بلا ناغہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں. 1 سپارہ, پونا سپارہ, آدھا سپارہ, جتنا ہو سکتا ہے روز پڑھیں. آج کل تو ویسی رمضان ہے, رمضان تو ہے ہی تلاوت کا مہینہ ہے, اس میں تو خوب تلاوت کرنی ہے. عام دنوں کے اندر بھی ہم تلاوت کی عادت بنائیں, کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کو بتاؤں کہ پڑھنے والے الحمدللہ وہ روز ایک ایک قرآن بھی پڑھتے ہیں. کئی جگہوں پر مجھے لوگ بتاتے ہیں, میں پورے پاکستان میں پورے سال چلتا رہتا ہوں, کئی جگہوں پر مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت ہم ایک قرآن روز پڑھتے ہیں. میں کوئٹہ میں گیا ہوا تھا, مجھے ایک بزرگ فرمان لگے میں 2 قرآن روز پڑھتا ہوں. کوہستان علاقہ ہے, سرحد کا صوبہ خیبر پختونخوا کا آخری ضلع ہے کوہستان, وہاں میں گیا ہوا تھا. مجھے ایسے لوگ بہت سے ملے جو کہنے لگے ہم 10 دن میں قرآن پورا کر لیتے ہیں. عوام کی بات کر رہا ہوں, عام لوگوں کی. 3 دن میں ہم قرآن پورا کر لیتے ہیں. پولیس کے جو بڑے افسر ہوتے ہیں نا, ضلع کے DPO صاحب, وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے حضرت میری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہے حضرت, 40 سال سے میری تہجد قضا نہیں ہوئی ہے. پھر کہنے لگے حضرت میری عادت ہے, کئی سال ہو چکے ہیں, میری عادت بن چکی ہے, میں 15 سپارے روز پڑھتا ہوں. میں حیران, یا اللہ اتنے مصروف لوگ اگر اتنی تلاوت کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے. عادت بنائیں گے انشاءاللہ. اور چوتھی چیز ہے وقوف قلبی, یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا دھیان رکھنا. ہم گھر میں ہیں, مسجد میں ہیں, بازار میں ہیں, آفس میں ہیں, دکان میں ہیں, کہیں بھی ہیں, دھیان کدھر ہو, اللہ کی طرف ہو. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا, میری ہر حرکت سے واقف ہے. اس دھیان رکھنے کو وقوف قلبی کہتے ہیں. یہ شارٹ کٹ راستہ ہے اپنے اللہ تک پہنچنے کا. کسی کو کیا معلوم یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے. کسی نے کہا وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں, لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. کام کاج بھی کر رہے ہیں, دھیان کدھر ہے, اللہ کی طرف. ہاتھ کام کاج میں مصروف, دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف. اور 5ویں چیز ہے ذکر قلبی مراقبہ. ذکر قلبی کہتے ہیں اپنے دل سے اپنے اللہ کو یاد کرنا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان کی یہاں بائیں طرف, بائیں پسلیوں کے اندر انسان کے دل ہوتا ہے, اس کے اوپر یہ خیال رکھ کے بیٹھنا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں جا رہی ہے, دل سے گناہوں کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے, اور دل شکر کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ, میں اس کو سن رہا ہوں. دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے, میں اس کو سن رہا ہوں. سننے کی کوشش کرنی ہے, زبان سے پڑھنا نہیں ہے. بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے صبح شام جب بھی ہمیں وقت مل جائے, کم از کم 15-20 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں گے, اور یہ سوچیں گے دل اللہ اللہ کہہ رہا, میں اس کو سن رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی, ذکر خفی, ذکر سری. قرآن مجید میں آتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ فِي قَلْبِكَ, تو یاد کر اپنے رب کو اپنے دل میں, اپنے من میں. اگر چند دن اس طریقے سے ہم نے ذکر کیا نا, تو کیا ہوگا, چند دنوں کے بعد ہمارا دل خود ہی کہے گا اللہ اللہ اللہ, خود ہمیں فیل ہوگا. جب دل ذاکر ہو جاتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء ذاکر ہو جاتے ہیں. دل غافل ہوتا ہے تو سارے اعضاء غافل ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ان معمولات کے اوپر ہمیں پابندی کی توفیق نصیب فرما دے. دعا کر لیجئے, ہمتاً متوجہ ہو کے دعا کیجئے گا, خوب رو رو کے دعا کیجئے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ والوں کو بھول جائیے, اپنے اللہ کے ساتھ لو لگا لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے کریم پروردگار, ہم سب تیرے عاجز اور مسکین بندے ہیں. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی فرما. اللہ ہمارے آنے والے وقتوں کو گزرے وقتوں سے بہتر بنا, آنے والی زندگی کو گزری زندگی کے لیے کفارہ بنا. کریم پروردگار, جو گناہ ہم سے دن میں ہوئے ان کو بھی معاف فرما, جو راتوں میں ہوئے ان کو بھی معاف فرما, جو چھپ چھپ کے کیے ان کو بھی معاف فرما.
فرما، جو اعلانیہ کی ان کو بھی معاف فرما مولا، جو گناہ ہمیں یاد ہیں ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ ہم کر کے بھول گئے مولا ان کو بھی معاف فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے پیارے اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما۔ اللہ آج کافر کھل کے کہتا ہے مسلمانوں کہاں ہے تمہارا اللہ، کیوں نہیں تمہاری مدد کرتا؟ اے کریم پروردگار اگر آپ پہ ہمیں چھوڑ دیں گے، ہمارا تو آپ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے۔ یہ در ہمیں آقا علیہ السلام نے بتلایا ہے، میرے امتیوں تمہیں جب بھی مانگنا ہو اس در سے مانگا کرو، یہ وہ داتا ہے جو دے کر خوش ہوتا ہے۔ اے کریم پروردگار اگر کوئی رام رام کہتا ہوا جہنم میں جا گرتا ہے، اس کی زندگی پر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس اس بندے کی زندگی کے اوپر ہوتا ہے جو پوری زندگی اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہا، مسجدوں سے تعلق رہا، مدرسوں سے تعلق رہا، خانقاہوں سے تعلق رہا، نیک جماعتوں کے ساتھ چلتا پھرتا رہا، وہ اگر ناکام ہو جاتا ہے اس کی زندگی کے اوپر افسوس ہے۔ کل کافر کہیں گے ان کو کیا ہو گیا، یہ تو مسجدوں کے مینڈے ہوتے تھے، یہ بھی ادھر ہی چلے آئے۔ اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا لیجئے، اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جی آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ مانگنے والوں کو جھڑکی نہ دیا کرو۔ اللہ ہم کمزوروں کو حکم دیا کہ ہم مانگنے والے کے سامنے انکار نہ کریں۔ اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے اوپر بیٹھے ہوئے، آپ ہی یہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ اے کریم پروردگار آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء کہ صدقے فقیروں کے لیے ہیں۔ اللہ جب ہم سب کے سب فقیر ہیں، صدقے بھی فقیروں کے لیے ہیں۔ پیارے اللہ ہم سب کو معاف کر کے صدقہ فرما، ہم سب کی مغفرت فرما کے صدقہ فرما۔ اے کریم پروردگار اے پیارے اللہ ہم دنیا میں دیکھا کوئی بچہ گندا ہو جاتا ہے، اس کی ماں اس کو پھینکتی تو نہیں ہے، سردیوں کی رات کے اندر بھی اٹھتی ہے، اس کو صاف ستھرا کرتی ہے، پھر صاف کپڑے میں لپیٹ کر سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ مولا ہم بھی گناہوں میں لتھڑے ہوئے آپ کے در پہ حاضر ہیں، آپ بھی ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما لیجئے اور رحمت کی چادر میں لپیٹ لیجئے۔ اے کریم پروردگار اے پیارے اللہ رمضان کی رات ہے، قرآن مجید کی تکمیل ہوئی ہے، اے اللہ رحمتیں برس رہی ہیں، اے اللہ ایک رحمت کی نظر اس پورے مجمع کے اوپر ڈال دیجئے، لڑی ڈال دیجئے، ڈال دیجئے، ڈال دیجئے۔ آپ کی ایک رحمت کی نظر کی بات ہے، ہماری تو زندگی کا سوال ہے۔ اللہ یہ دعا کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ جواب نہ آ جائے، لوگوں میں رحمت کی نظر تو بلال پہ ڈالتا تھا، سمیہ پہ ڈالتا تھا، خبیب پہ ڈالتا تھا، ارے تم اپنے کرتوت تو دیکھو مولا، مانا کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، پر مولا ہم بھی تو ان بزرگوں سے نسبت رکھتے ہیں۔ اللہ ان نسبتوں کی لاج رکھ لیجئے اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار جتنی بھی پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو صحت کے معاملے میں پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ مولا اٹکے ہوئے کاموں کو حل فرما دیجئے، مشکلوں کو دور فرما دیجئے۔ مولا جن گھروں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں اللہ وہاں محبتیں پیدا فرما دیجئے۔ مولا جن گھروں کے اندر جوان بچے جوان بچیاں ہیں اللہ ان کے لیے نیکوکار جوڑ پیدا فرما دیجئے، ماں باپ کو ان کا فرض ادا کرنا آسان فرما دیجئے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ پیارے اللہ جو قرض دار ہیں قرض سے خلاصی کا اسباب مہیا فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ اس محفل میں جو لوگ بیمار ہیں، یہ جو ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہیں، چھوٹے بڑے مرد عورتیں گھروں میں اسپتالوں میں، اللہ سب کو شفا عطا فرما دیجئے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی شفا عطا فرما دیجئے۔ مولا جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجئے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، ہمارے ہر نیک عمل دعا میں ان کو شامل فرما لیجئے۔ اے کریم پروردگار بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے،
فون کیے، زبانی کا میسج کیے، اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہہ سکے، اللہ آپ سب کی حاجتوں کو جاننے والے ہیں، جس کی جو حاجت ہے اللہ غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے، جس کی جو ٹینشن اور پریشانی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، اے پیارے اللہ، اے دعائیں قبول کر کے خوش ہونے والی اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ تمام مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائیے، لاہور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، جن خانقاہوں میں اللہ ہوتا ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ جو لوگ تیرا نام بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پہ لیے ہوئے مولا ان کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو ہمارے اس ملک کے دشمن ہیں اندرونی یا بیرونی ان کو ہدایت عطا فرمائیے، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے ان کو چن چن کے دفع دور فرمائیے۔ تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیے، زندگی میں بار بار مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک کے تمام سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرمائیے، سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ مولا کشمیر، افغانستان، برما، شام، فلسطین، عراق، یمن، چین، انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ مولا جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے، کفر کا منہ کالا فرمائیے۔ کریم پروردگار اہل فلسطین کو کامل فتح عطا فرمائیے۔ اے اللہ پوری دنیا کے سب مسلمانوں کو ان کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ قبلہ اول کو آزاد فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ سب قبول فرما لیجئے۔ اے کریم پروردگار، اے پیارے اللہ ہم سب لوگوں کو غموں سے محفوظ فرمائیے، مرضوں سے محفوظ فرمائیے، قرضوں سے محفوظ فرمائیے، علت، ذلت، قلت سے بچائیے اللہ، اپنے قرب کے بعد دوری سے بچائیے، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائیے، عزت کے بعد ذلت سے بچائیے، قبولیت کے بعد مردودیت سے بچائیے، علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائیے۔ رب کریم ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ سب قبول فرما لیجئے۔ جن حافظ صاحب نے قرآن مجید سنایا اور جن لوگوں نے سنا اللہ سب کے سننے سنانے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حافظ صاحب کہاں گئے؟ بچہ ہے